آج معاشرہ زنا کرنے والوں کو، غلط کام کرنے والوں کو، غیر محرم کو کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے والوں کو اتنی گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھتا جتنی گری ہوئی نگاہ سے اس جائز طور پر سنت طریقے سے دوسرے نکاح کرنے والوں کو دیکھتا ہے، اور اس کو بہانہ بناتے ہیں کئی جگہوں پر۔ استخارہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ سے خیر طلب کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے لوگ ایسا سوچتے ہیں نماز پڑھ کر، دعا پڑھ کر سو جائے تو ان کے خواب میں جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے آئے، خوشخبریاں لے کر ان کو نویدیں سنائے، ان کو ان کا استقبال اور مستقبل بتلائے، اور پھر تب یہ مطمئن ہو اور اٹھ کر ہاں بولے، ورنہ ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے تو تشویشناک صورت ہو جاتی ہے، نہیں بول دیتے ہیں کیا لڑکی سمجھ میں آئی، ہم نے دعا کی تھی، استخارہ کروایا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، یہ جو ویڈیو ہے رشتہ نکاح سے متعلق بنا رہا ہوں، دوسری قسط، پہلی قسط 5-6 دنوں قبل میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی، اور اس میں رشتہ نکاح سے متعلق اہم باتیں آپ لوگوں سے عرض کی تھی، جس میں سے کچھ باتیں یہ تھی کہ جب رشتہ پسند آ جائے، لڑکی پسند آ جائے، تو پہلے کسی غیر جانبدار اور معتبر شخص سے اور اس گلی اور محلے کے معتبر لوگوں سے معلومات لے، پھر دیکھنے کے لیے جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں، بعد میں معمولی باتوں پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، یہ غیر اخلاقی حرکات ہے۔ اور پھر جب رشتہ پسند آ جائے تو گھر کی ذمہ دار عورتیں جائیں، کم عمر کی بچیاں نہ جائیں، اور پھر اس میں یہ باتیں بھی میں نے کی تھی کہ عورتوں کو مکمل طور پر فیصلے کا حق نہ دیں، بلکہ مرد بھی فیصلہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عورتیں معمولی سی نقص پر اچھا رشتہ ٹھکرا دیتی ہے، یا تھوڑی سی تعریف سن لی اور غلط رشتے کو اپنے گھر میں لا لیا، پھر پوری زندگی کا جھگڑا۔ اور رشتہ داروں سے مشورہ لے، ان کو فیصلے کا حق نہ دے۔ بہت ساری جگہوں پر رشتہ داروں کی وجہ سے شادیاں 1-1 سال، 1.5 سال، 2-2 سال تک ٹل جاتی ہیں، یا رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کو، چچا کو، چچی کو، پھوپھی کو، ان کو لڑکی پسند نہیں ہے، ان کی وجہ سے گھر والے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ باتیں بھی آئی تھی کہ لڑکا اپنی پرسنالٹی کے حساب سے ڈیمانڈ کرے، اور لڑکے کی جو ماں ہے وہ اپنے بچے کی پرسنالٹی کے حساب سے بہو تلاش کریں۔ یہ سب باتیں میں نے پیش کی تھی، اور اس ویڈیو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگلی ویڈیو مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے متعلق رہیں گی، لیکن کچھ ہی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت لمبا موضوع ہے، اور اس موضوع پر مذہب اسلام میں 1 سے زائد نکاح کا جو نظام ہے، میری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، 1-1.5 مہینہ قبل میں نے اپلوڈ کی تھی، اور مفصل طور پر قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں دے کر، اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کو سامنے رکھ کر، اور موجودہ دور میں یورپین اور افریقن اور مغربی ممالک میں جو چیزیں رائج ہے اس کو لے کر، ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر، اور پھر 1 سے زائد نکاح کی جو شرائط ہیں، کون کر سکتا ہے، کس کے لیے جائز ہے، یہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے بہت ساری باتیں اس میں بتائی ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مختصراً، اس میں بھی 20-25 منٹ کی ویڈیو ہے وہ، اس میں مفصل طور پر جمعہ کے بیان میں نے ان چیزوں کو ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں کچھ باتیں یہ تھی کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویاں انتقال کر جاتی ہے، یا کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، اب دوسرے نکاح کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، تو لڑکی مل بھی جاتی ہے، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کے نام جائیداد کرے، زمین کرے، یہ سب بیجا مطالبات ہوتے ہیں، یہ سراسر غلط ہیں۔ اب 1-2 کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے، تو ان سب چیزوں سے بچیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیویاں موجود ہیں، جن کی بیوی موجود ہے، جس کی بیوی، ایک شخص ہے جس کی بیوی موجود ہے، لیکن وہ دوسرے نکاح کے لیے کہہ رہا ہے گھر والوں کو، اب لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں، اب اس کو ضرورت ہے، گھر والے لعن طعن کر رہے ہیں کہ کر لیا تو گھر میں مت آنا، یہ مت کرنا، اس کو اگر ضرورت ہو
اور اس میں طاقت ہے، جسمانی طاقت، پیسے کی طاقت ہے، انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا جذبہ ہے اس کے اندر، وہ صلاحیت ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ آج معاشرہ زنا کرنے والوں کو، غلط کام کرنے والوں کو، غیر محرم کو کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے والوں کو اتنی گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھتا جتنی گری ہوئی نگاہ سے اس جائز طور پر سنت طریقے سے دوسرے نکاح کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ آج اس لڑکی کو نہیں دیکھتا جو محلے میں رہ کر غلط کام کرتی ہے، زنا کرتی ہے، بدکار ہے، لیکن اس کو غلط نگاہوں سے ضرور دیکھیں گا جو کسی شخص کی دوسری بیوی بن کر چلے جائے۔ اس کو مطعون کیا جاتا ہے محلے میں بھی، رشتہ داروں میں بھی۔ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بند ہونا چاہیے۔ اگر وہ راضی ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو روکیں۔ کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، اب کچھ ماہ گزر جانے کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ، تو گھر والے روکتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ان لوگوں کو روکو مت، اگر یہ آپس میں عدل کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کو روکو۔ آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ طلاق نہ بھی دے شوہر، بیٹی غصیا کر گھر پر آ کر بیٹھ گئی ہے، ماں باپ جو ہے اب ہم نہیں بجائیں گے، ہم کو چھڑوانا ہے، حالانکہ بیٹی کے دل سے ہے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ رہوں، اپنے شوہر کے ساتھ رہوں جا کر، لیکن ماں باپ ٹارچر کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اگر تو گئی اس کے ساتھ تو تیرا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، پھر کوئی تعلق نہیں۔ اب معاشرے میں ایسا بھی ہوا ہے، میری پہچان میں ہوا ہے کہ لڑکی چلی گئی، اس کے ساتھ رہنے لگی تو گھر والوں نے اس سے رشتہ توڑ لیا، 3-4 سال گزر چکے ہیں، 5 سال، لڑکی کے گھر والے، اس کے ماں باپ نے اس سے بات بھی نہیں کی اور اس سے ملنا تک آج تک گوارا نہیں کیا، کہا ہماری اب کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں معاشرے میں پیش آ رہی ہیں، ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ اور پھر اولاد والی کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، اور جو بیوہ عورتیں ہیں کم عمر ہے، ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ اگر دوسری بیوی بن کر ان کو جانا پڑے تو وہ جائیں۔ یہ غلط ہے کہ وہ تنہا زندگی گزار دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں دوسری بیوی بن کر چلی جائے۔ اور اگر اس کی اولاد ہے تو سامنے والے کو چاہیے کہ اولاد سمیت اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کے بھی بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، صحابہ کرام نکاح کیا کرتے تھے۔ تو آپ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو بیچارے سہارا دینا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ ان کو لگاتار روکتا ہے، اور پھر کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے بچے ہوتے تو گھر والے تو پکڑ لیتے ہیں ان کو، مکمل طور پر جکڑ لیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ یتیموں کی کفالت پر جو خوشخبریاں سنائی گئی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ ہم تو احسان تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی باعث فضیلت ہے یہ۔ اور پھر اس میں کچھ باتیں اہلکار اور اغوا حضرات کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھیں ان کو ذمہ دار نہ بنائیں مکمل طور پر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کا کام تو صرف بتا دینا ہے، آپ کو معلومات دے دینا ہے، لڑکی کا پتہ بتا دینا ہے، لڑکے کا پتہ بتا دینا ہے، ان کے متعلق جو اوپر کی باتیں ہیں وہ بتلا دینا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے اہلکار حضرات، اغوا حضرات نے رشتہ کر دیا، بعد میں کچھ باتیں پیش آئی، لڑکے نے یا لڑکی نے کچھ شرارت کی، اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو اغوا حضرات کو ڈھونڈ کر ان کو طعن کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ اغوا حضرات تو ایسے بھی ہے بیچارے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کو نشانہ نہ بنائے، اپنی ذمہ داری پر شادی کریں۔ کچھ اہلکار حضرات ایسے، کچھ اغوا حضرات تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ جو لالچی ہوتے ہیں اور ادھر کی قباحتیں اور برائیاں اور غلط چیزیں چھپا کر نکاح کروا دیتے ہیں، شادیاں کروا دیتے ہیں، پیسہ وصول لیتے ہیں، جن کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں کچھ سالوں قبل جام نگر، احمد نگر اور گجرات سے کچھ لڑکے والے آتے تھے، یہاں کے اغوا حضرات جھوٹ بول کر یہاں کی کئی لڑکیوں کو وہاں پر بھیجا چکے، ان کے ساتھ وہاں ظلم ہوا۔ وہ کچھ لڑکیاں جو بھاگ کر یہاں پر آئی اور انہوں نے یہ سب باتیں بتائی تو پتہ چلا ایسا ہوتا ہے۔ تو کچھ ہے ایسے
لیکن سب نہیں ہے، یعنی زیادہ اکثر اغوا حضرات دلی طور پر اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ معاوضہ لیتے ہیں اور کچھ ماشاءاللہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ تو اپنی ذمہ داری پر نکاح کریں، رشتہ کریں، اور جب پکا ہو جائے تو دیر نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پکا ہو جانے پر ٹہلاتے ہیں نکاح، اور پھر یہاں پر جو اصل وجہ بنتی ہے، کبھی کبھی انقطاع کی جو ٹوٹنے کی جو وجہ بنتی ہے، وہ یا تو نوشہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، یا لڑکی ہوتی ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تعلق شادی سے پہلے ہو ہی جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ لوگ ٹہلاتے ہیں تو وہ لوگ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ہمیں ایسی پتہ چلی تھی، اس کا رشتہ ہو گیا تھا، رشتہ پکا ہو گیا تھا، لیکن 2 مہینہ 3 مہینہ بول کر ٹہلا رہے تھے۔ اب لڑکی اور لڑکا میں تعلق ہو چکا تھا اندرونی، یہ لوگ بھاگ کر نکاح کر لیے، کورٹ میرج کر لیے، بدنامی گھر والوں کی بھی ہوئی۔ نکاح تو ہونا ہی تھا، کرنا ہی تھا، لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا، ان لوگوں نے ایسا قدم اٹھا لیا۔ اب ذمہ دار جو اصل ٹھہرے وہ گھر والے ٹھہرے۔ جب ہو گئی تھی باتیں، پیسے کا انتظام بھی ہو گیا تھا، یہ بھی بات اصل ہے کہ رکاوٹ کوئی چیز نہیں تھی، پیسے کا انتظام بھی ہو چکا تھا، لڑکی اور لڑکا اور دونوں طرف کے جو لوگ تھے وہ راضی بھی تھے۔ اب ان لوگوں نے ایسا اقدام اٹھایا، اب ادھر والے داماد سے غصے میں ہے، ناراض ہے، ادھر والے بہو سے ناراض ہے۔ کائے کی ناراضگی؟ آپ لوگوں کی وجہ سے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا۔ تو یہ سب چیزیں ملحوظ رکھے، فوراً نکاح کر دے، اور جب یہ سب باتیں مکمل ہو جائے، لڑکی اور لڑکا پسند آ جائے، دونوں طرف کے رشتہ داران مطمئن ہوں، تو پھر اب یہ کرتے ہیں ہمارے یہاں پر کہ استخارہ کرتے ہیں، اور اس کو بہانہ بناتے ہیں کئی جگہوں پر۔ استخارہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ سے خیر طلب کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے لوگ ایسا سوچتے ہیں نماز پڑھ کر، دعا پڑھ کر سو جائے تو ان کے خواب میں جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے آئیں، خوشخبریاں لے کر ان کو نویدیں سنائیں، ان کو ان کا استقبال اور مستقبل بتلائے، اور پھر تب یہ مطمئن ہو اور اٹھ کر ہاں بولے۔ ورنہ ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے تو تشویشناک صورت ہو جاتی ہے، نہیں بول دیتے ہیں کہ یار لڑکی سمجھ میں آئی، ہم نے دعا کی تھی، استخارہ کروایا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارے اللہ کے بندو، استخارے کا مطلب خیر طلب کرنا ہے۔ اگر اس رشتے میں کوئی خامی، کوئی نقص بھی ہوا تو اللہ استخارے کی برکت سے اس میں خیر ڈال دے گا انشاءاللہ، اور اس سے شر کو دفع کر دے گا۔ تو آپ اس کا بہانہ نہ بنائیں۔ جو تمام باتیں رشتوں کے متعلق بتلائی گئی تھی اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو تمام برائیوں سے اور خامیوں سے پاک اور صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔